ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے جاگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کی سیاسی صورتحال ہو، اقتصادی صورتحال ہو، کیونکہ جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی 2018 کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں ایک جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ ملک کی معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے ایک سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہمیں 2008 2013 اور 2018 میں نظر آیا۔ آلدو بہت سے سوالات اٹھے اس پہ کہ جناب اس میں کچھ سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اور کچھ باقی چیزیں بھی سامنے آئی، لیکن ایک سموتھ پاور آف ٹرانزیکشن ہمیں نظر آیا۔ جو ٹرانزیکشن ہوا پیریڈ کا یہ وہ اس کے بعد ملک کی معیشت جو ہے اس کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ ملک کی معیشت ہو، فارن پالیسی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال ہے جس میں ابھی بات ہو رہی ہے، کبھی سندھ ناراض ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ بلوچستان میں آواز اٹھتی ہے، لیکن سب سے اہم جو ابھی تک صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ملک کی معیشت ہے۔ اقتصادی جو صورتحال ہے، بہت سے ادارے جو ہیں وہ الگ سے، بہت سے صوبے جو ہیں وہ الگ سے شاید اس بات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک کی جو حالات ہیں، معیشت کی جو صورتحال تھی وہ پہلے بھی اس حکومت کو پتہ تھا لیکن ان کی تیاری نہیں تھی۔ آلدو اب آگے چلتے ہیں، آج کی جو اہم جو سٹوریز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ نواز شریف بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، آلدو کہ جب وہ ظاہر ہے نیب یا اگر کوئی کسی کو سزا ہو جائے جیل میں ہوتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے وہ خبر بنتی ہے کہ وہ چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے ہیں یا وہ بیمار ہیں، آلدو بہت سے ویسے بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب علاج کے لیے سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ گئے۔ اچھا اس کے بعد خواجہ برادران جو ہے وہ بھی جیل موجود ہیں اور ان کے ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کچھ کہا جا رہا تھا ایک دو پیشیوں کے بعد جو ہے وہ کوئی بڑا جو ہے وہ تبدیلی آئے گی اور وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کیا سرائیں موجود ہیں، اب تردید تو کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے چند جو سپوکس مین ہیں ان کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب ادھر ہی رہیں گے، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، آگے ایک دو پیشیوں کے بعد کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ اب نواز شریف صاحب شاید جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب حکومت کے اسپیشلی وزیر اطلاعات ہیں فیاض چوہان جو ہے افتخار جرانی وفاق سے، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو ڈاکٹر کے مشورے پر ہسپتال منتقل کیا، واپس وہ جیل جائیں گے، اور ظاہر ہے جو اس طرح کی کیاسریاں تھیں وہ اس طرف سے بھی تردید آئی، اسپیشلی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے بھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ حنیف عباسی ان کی بھی انجیوگرافی ہوئی ہے اور سٹنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو سٹنٹ بھی پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ پی آئی سی سے دوبارہ جیل منتقل ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حمزہ جناب شہباز جو ہیں وہ لندن روانہ ہوئے ہیں، ای سی ایل سے ان کا نام نکالا گیا ہے اور وہ لندن گئے ہیں، اور اب لندن کیوں گئے ہیں کچھ تو بات ہو رہی ہے جناب، وہ کو چیک اپ بھی کروائیں گے اور باقی چیزیں بھی ہوں گی، اور نواز شریف صاحب ادھر سروس ہاسپٹل میں ہیں، حنیف عباسی صاحب کی بھی چیک اپ ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں جناب سامنے آئی ہیں۔ دوسری اہم خبر جو اب نظر آ رہی ہے، یہ تو ہو گئی ملکی سیاسی جو صورتحال ہے جو آج کل چل رہی ہے۔ ایک جو معاملہ چل رہا ہے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہوا ہے، اور کچھ کئی ایسے منصوبے ہیں جس میں عوام کا نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں سستے گھر جو بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو وفاقی حکومت نے بنانے ہیں اس کے لیے سندھ حکومت نے اراضی دینے سے انکار کیا ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو اراضی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی نیا پاکستان منصوبے میں جو اشتراک کی ہے وفاقی حکومت کی پیشکش انہوں نے مسترد کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کو بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ اسکیم کا نام دے سکتے ہیں لیکن وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم نہیں دیں گے اور اس کے لیے وہ اراضی نہیں دیں گے۔ اب یہ جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے ایسے معاملات ہیں، اسپیشلی جو آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی صحت ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے منصوبے ہیں جس میں وفاق اگر کرنا چاہے تو وہ اس کو صوبوں کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی بہت اچھی پالیسی جو جس کو ہم کہیں کہ یا کوئی بہت اچھا بل پاس نہیں ہو سکا جو وفاق نے کیا ہو اور
کسی جگہ پہ ایک ماڈل بنا ہو، ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا. یا تحریک انصاف نے پنجاب میں جہاں ان کی حکومت ہے، کے پی میں جہاں پہ ان کی دوسری حکومت ہے، وہاں پہ کوئی ایسا بہت اچھا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ سندھ حکومت یا بلوچستان یا باقی صوبوں میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے عوام کا رد عمل سامنے آیا ہو کہ عوام یہ چاہتی ہو کہ یہ کے پی میں ہوا ہے یا پنجاب میں یہ ہو رہا ہے اور سندھ میں یہ نہیں ہو رہا. تو ابھی تک کہ جو صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے، بل تو پاس نہیں ہو سکا، 5 ماہ ہونے والے ہیں. تو لیکن یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، کل بلوچستان سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان میں جناب ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی اور نام سے شروع کریں گے. اور پنجاب میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے اور کے پی میں بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک ہے، اس کا ایک تو نظر آ رہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ایک جو ڈیڈ لاک ہے وہ کس وجہ سے ہے، وہ مطلب سب بخوبی جانتے ہیں. ایک طرف زرداری صاحب ناراض نظر آتے ہیں، ادھر پنجاب کی صورتحال مختلف نظر آتی ہے، ایون کبھی کبھی کاف لیگ بھی بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ان کی بات بھی پوری نہیں ہو رہی. لیکن یہ بہت اہم اگر یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے سندھ کی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کا جو یہ پلان ہے اس کو روکا گیا ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ کہا گیا کہ وزارت ہاؤسنگ عمران خان کے دورہ کراچی میں 3 اضلاع میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے یقینی سنگ بنیاد چاہتی ہے، لیکن وہ سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے اراضی نہیں دیں گے اور ہم اور طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم منصوبے کے اوپر کام نہیں کریں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو یہ منصوبہ تھا وہ پورے پاکستان کے لیے تھا، اس میں سندھ کے 3-4 جو اضلاع تھے اس کی بات کی گئی، وہاں کی عوام نے باقاعدہ بینکس میں پیسہ جمع کرایا ہے، جنہیں فارم جمع کرائے گئے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جو چپکلس آپس میں ہوتی ہے اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے اور شاید یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں ایک بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اگر یہی صورتحال ہمیں کسی اور 2 صوبوں میں نظر آئے گی تو پھر کچھ لوگوں کو بھی اور کچھ ناقدین ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے اور وہ پھر خوب کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں جی، ملکی معیشت کی جو ہم نے بات کی کہ ورلڈ بینک سے بھی جناب $40 کروڑ قرضہ لینے کے لیے مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں. اب یہ ایک حکمت عملی ہمیں دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ صرف IMF سے ہی نہ پیسہ زیادہ لیا جائے اور وہ پھر بلیک میل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ دوست ممالک سے پہلے قرضہ لیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑے تو باقی جو مختلف ایریاز ہیں وہاں سے بھی قرضہ لیا جائے اور IMF سے کم قرضہ لیا جائے تاکہ اس میں یعنی اس طریقے سے جو IMF کی شرائط ہیں اس سے بچا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورلڈ بینک سے بھی 40 کروڑ قرضے کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ مذاکرات ہوئے ہیں. ٹیکس سسٹم میں اصلاحات کے نام پر قرضہ لینے کے لیے مذاکرات میں FBR شریک جو ہے وہ ہوئے ہیں. اقتصادی امور ڈویژن کی طرف سے بھی باضابطہ درخواست نہیں ابھی تک آئی جو سامنے نظر آ رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے اب ٹیکس انتظامیہ اور پالیسی میں اصلاحات چاہتا ہے. بات مان لی گئی تو FBR ہیڈ کوارٹر میں 20% ملازمین کی چھانٹیاں کرنا پڑیں گی. اس میں ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ ایک بڑے اخبار کی جناب یہ لیڈ ہے. اور آگے چلتے ہیں جی، جو معیشت سے جڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیا ٹیکس گھریلو کمرشل جائیدادیں 12 سے 15 لاکھ مرلہ مہنگی پراپرٹی کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا جناب. LDA ریونیو بورڈ نے 1 جنوری تک دائر رجسٹریوں پر بھی نیا ٹیکس لگا دیا ہے. پراپرٹی خریدنے بیچنے والے ڈیلر جو ہیں وہ سب پریشان ہیں اور یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جناب. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ویلیو یا DC ریٹ کی بجائے فیئر مارکیٹ پرائس پر 1% ٹیکس نافذ کے فارمولے پر عمل کیا جائے. احسن ملک اور اسرار الحق کی یہ گفتگو بھی کی گئی ہے. جنرل سیکرٹری ہیں جناب، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے. اور اب آگے چلتے ہیں جی، جو اسی حوالے سے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. ملکی معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جہاں ایک طرف پراپرٹی ٹیکسز لگ رہے ہیں، مہنگائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، دوسری طرف 20,000 سے زائد کا گیس بل 4 اقساط میں جمع کنیکشن منقطع نہیں ہوگا. وزیر پیٹرولیم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی لہر چلی ہے اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بڑی خبر وزیرت بنی ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، کہ گیس کے جو بل ہے وہ اچانک بہت زیادہ آ گئے ہیں. یہ
जनवरी के मंथ में, फेब में, दिसंबर जनवरी के। लेकिन जब स्पोक्समैन से बात होती है गैस के, तो वो कहते हैं कि जी अमूमन यही होता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में जब पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है, तो जिसकी वजह से गैस प्रेशर ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बिल भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन कुछ जगह पे हमें नज़र आया कि गलतियाँ भी नज़र आई हैं, और अब ज़ाहिर है जब वो गलती देखी गई है, जिन जिन लोगों के इतने बड़े बिल आए हैं, वो जब देखा गया तो शायद उनकी उसके बाद ये कहा गया कि जो कनेक्शन है वो मनक़ता नहीं होंगे, और उसमें 4 से 5 जो है वो एक साथ जो है वो बना दी जाएंगी, और सार्फिन के लिए आसानी जो है वो पैदा की गई है। और उसमें कहा गया कि माजी की माली बेज़दमी पर गैस कीमतें बढ़ीं, 142 अरब खसारे के बायस आवाम को इजाफी बिलों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये जवाज़ दिया जा रहा है, और इसमें तो आप हर जगह पे यही देखेंगे। आप पीएए में जाएंगे तो वहाँ भी माली खसारा है, रेलवे भी खसारे में चलती रही है, आपका स्टील मिल भी खसारे में है, आपका जनाब गैस भी खसारे में है, आपका बिजली का मामला क्या है वो भी आप देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें सार्फिन पे पड़ रही हैं। अब अगर यही जस्टिफाई करना है कि जनाब जो माजी में जो हुकूमतें रही हैं वो यही कुछ करती रही हैं, लेकिन ये बहुत देर तक ये चीज़ नहीं चलेगी। आप 1-2 साल 3 साल तक आवाम को ये कह सकते हैं कि आप बर्दाश्त करें, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत यही कहती हुई नज़र आती है। लेकिन एट द एंड आफ्टर 3-4 ईयर्स अगर आप यही बात कर रहे हैं और ये रेट जो एक दफ़ा बढ़ जाते हैं, तो वो फिर कम किसी चीज़ की हमें होते हुए नज़र नहीं आए। पेट्रोल की बात की जा रही थी कि जनाब कम होने जा रहा है, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें देखने में नज़र आया कि वो भी आवाम जो है वो सरापा एहतजाज अलग से मौजूद है। कुछ और ख़बरें हैं वो शामिल करते हैं कि जनाब एक तो जो मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का विज़िट हुआ, उसमें एक तो जो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आया है, क्लियर बयान कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारी 2 टोक और वाज़ेह पॉलिसी है, उसमें हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो उस पर बात की है, मिशाल मलिक ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि भारत इंसानी हुकूक और जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, बजाय इसके कि वो एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो उसी हवाले से जो मोदी सरकार का विज़िट हुआ है, उस पर हमें नज़र आया कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, मासूर पाकिस्तानी ख़वातीन का वतन वापसी के लिए श्रीनगर में बाकायदा मुज़ाहरा भी हुआ है, श्रीनगर में जब वो वहाँ पे गए हैं। और इसके अलावा हमें देखने में नज़र आया जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं, ज़रा मोदी सरकार ने क्यों वहाँ पे किया, और ख़वातीन ने वतन वापस आने के लिए श्रीनगर में बाकायदा मुज़ाहरा किया। अब होना तो ये चाहिए कि उनको वापस आना चाहिए, उनको वापस आसानी से भेज देना चाहिए, लेकिन चीज़ें सामने आ रही हैं। लाहौर में जनाब एक तरफ ये है तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई उस वक़्त से 1-2 जो यू टर्न लिए, उसमें सबसे बड़ा यू टर्न ये भी सामने आया जो अब पब्लिक के लिए था। लाहौर में पहले आप देखते हैं कि ऐलान किया गया कि जनाब हम बसंत मनाएंगे, और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया कि ये प्रेशर हम देखने में नज़र आया। और अभी भी आप देखेंगे तो लाहौर और मुख्तलिफ जो एरिया हैं पंजाब के, वहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। और अब आज की खबर भी है, लाहौर में पतंगबाजी ना रुकने की वजह से गले पर डोर फिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर एक लाहौर में और हुकूमत हो तो आप उस पर तनकीद करते हैं, तो ज़ाहिर है अब इसको भी देखना होगा। अगर पुलिस जिसकी ये ड्यूटी है, या आपने कोई स्पेशल टास्क दिया हुआ है और वो पतंगबाजी पे जनाब काबू नहीं पा रहे, और सबसे बढ़कर जहाँ पतंग बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये धागा और डोर जो है वो बनाई जाती हैं, जिसमें हम नज़र आया कि धागे में बड़ी केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने में नज़र आता है। तो जब एक डिसाइड कर लिया गया है कि बसंत नहीं मनाई जाएगी, और अफसोस की बात यह है कि आप एक तरफ पतंग उड़ाने वाले को आप पकड़ के ले जाते हैं, बनाने वाले को आप नहीं पकड़ते, तो ये एक बड़ा माफिया इधर भी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मसला यही है कि आप बहुत सी चीज़ों पे जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ पे वो बन रही है, वो लोग तो वहाँ से बनाने में कामयाब हो जाते हैं, पैसे लेने में कामयाब हो जाते हैं, आपको टैक्स भी दे रहे होते हैं कई लोग, तो हमें ये भी कहते हुए नज़र आते हैं जनाब हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। तो आप इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगाते? आप डोर पे पतंग बनाने पे पाबंदी लगाएं जनाब, उनको उन कारखानों को बंद करें, और फिर आप देखें कि काम कैसे होता है। और इतना छोटा सा यानी एक आप का शहर है, उसमें आप पतंगबाजी को नहीं रोक सके, पतंग बनाने वालों को नहीं रोक सकते, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है फिर ये नया पाकिस्तान में अगर चलेगा ज़्यादा देर तक, फिर आवाम भी बाहर निकल आएंगी।
تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں پہ اگر آئی جی صاحب کو ہی کہا گیا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں پہ بن رہی ہیں، آپ پوچھیں ان سے بھائی یہ پتنگ کہاں پہ بن رہے ہیں، جو پبلک جو شاپس موجود ہیں. اگر آپ کو شاپس نہیں آتی تو نیکسٹ میں آپ کو فوٹیج بھی دکھا سکتا ہوں کہ لاہور میں کہاں کہاں پہ سریعام پتنگ جو جناب سیل ہو رہی ہیں، ڈور سیل ہو رہی ہے، اور آپ اڑانے والے پہ یا اس پہ اس کے بعد اٹھا کے اس کو لے کے جاتے ہیں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پولیس کی ناکامی ہے، اور پولیس ابھی تک کی جو صورتحال ہے، وہ سندھ پولیس ہو، وہ پنجاب پولیس ہو، یہ وہ بن چکی ہے کہ جو کرائم میں جناب حصہ دار ہے. اور وہ یہ ابھی تک بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی اسلام آباد پولیس کے بھی جناب بہت سے جو افسران تھے وہ ان کی بھی جو تفصیل سامنے آئی ہے اس سے آپ کو ہو گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ خود کرائم میں ملوث ہے، اور وہ باقاعدہ اب وردی پہن کر جناب وہ کرائم کروانے کے لیے وہ جناب ہر وقت تیار آتی ہے. تو اب یہ اگر صورتحال ہوگی، اگر سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر ٹریننگ بہتر نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہوئی نظر آئیں گی. حمزہ شہباز کی بات کی کہ وہ لندن جناب وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور شیخ رشید صاحب اور بلاول بھٹو کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لفظی جو گولہ باری ہے وہ جاری ہے. وہ نظر آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ جناب بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اہم رول پلے کرے، اور اب عوام کو مطلب کلیئر، جب آپ دوسری حکومتوں کے حوالے سے آپ بات کرتے تھے کہ وہ کلیئر نہیں ہے، تو آپ کو بھی کلیئر بتانا ہوگا کہ ایسا مطلب کیوں ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں جی چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں دیں گے، چینی وفد سے سستے گھروں کے لیے ٹیکنالوجی دینے پر تیار ہیں، اور اب کس حد تک تیار ہیں یہ اب دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ سعید غنی پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی صدارت سے مستعفی ہوئے ہیں. ان کے کوئی تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے جو دور نہیں کیے جا سکے، اور انہوں نے اس پہ استعفیٰ دے دیا. آصفہ بھٹو زرداری آج 26 سال کی جناب ان کی ہو گئی ہے، وہ آج سالگرہ بنا رہی ہیں، اور وہ بھی ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اپنی شادی کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ 4 صوبے ہیں، اور شادی میں سوچ رہا ہوں 1 کروں یا 4 کروں. صوبے تو بڑھ بھی سکتے ہیں، ابھی تو بہت سے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس بیان کو بھی مزاحیہ انداز میں لیا جا رہا ہے. مریم سوال کہہ رہی ہے جی، مریم صاحبہ کہتی ہیں جی ننگے پاؤں مدینہ جانے والوں نے حج مشکل بنا دیا. مطلب ان کا ڈائریکٹلی عمران خان پہ انہوں نے تنقید کی ہے. چہیتوں کے لیے سبسڈی حلال ہے، عوام کے لیے حرام ہے. اور اگر اوورال بات کریں تو حج جو ہے وہ 1,27,000 روپے مہنگا جو ہوا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہی کہا جا رہا ہے ابھی تک کہ جناب ہر چیز پہ سبسڈی تھی، اسی لیے ملک کی خسارہ جو ہے وہ بڑھ چکا تھا. عوام کو یہ صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جناب 2-3 سال آپ صبر کریں گے تو ملکی حالات جناب بہتر ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کب تک یہ چلتا رہے گا، کہ جتنی بھی پیچھے حکومتیں آتی رہی ہیں وہ یہی شاید کہتی رہی ہیں. سعد رفیق سلمان رفیق 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل ہوئے ہیں، اور نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی گئی ہے، اور جیل میں ملاقات کے لیے ان کا ہفتے کا دن مقرر تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے جو احتجاج بھی کیا جی کہ میرا حکومت یہ چاہتی ہے کہ میرا پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے، اور اسپیکر کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے حکومت نے. یہ سعد رفیق صاحب جناب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج کی اگر ہم اوورال بات کریں تو ایک تو ملکی معیشت کے حوالے سے بڑا اہم جو ابھی تک سامنے آیا ہے ڈیسیژن حکومت کی طرف سے کہ ورلڈ بینک سے بھی $40 کروڑ لینے کے لیے مذاکرات جناب وہ جاری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان ایک چپکلش نظر آ رہی ہے کہ جس میں سستے گھروں جو وزیر اعظم یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں جو اشتراک کے ساتھ مختلف صوبوں میں بھی وہ ڈائگنوز کیا گیا تھا کہاں کہاں پہ گھر بنائے جائیں گے، عوام سے درخواستیں لی گئی تھی، عوام سے پیسے بھی لیے گئے. اس پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان ایک ہمیں نظر آ رہا ہے ڈیڈ لاک. اور وہ سندھ حکومت کہتی ہے جی ہم جو نیا پاکستان منصوبہ ہے اس کو ہم سندھ میں نہیں لانچ ہونے دیں گے، اور اراضی بھی انہوں نے دینے سے انکار کیا ہے. اور ایک خواہش انہوں نے الگ سے ظاہر کیا ہے کہ ہم اس منصوبے کو
بینظیر بھٹو ہاؤسنگ منصوبے کے ساتھ منسوخ کریں گے اور ہم خود جو ہے اس منصوبے پہ کام کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال آگے آنے والے دن ہے، ابھی تک مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو، آلدو کہ ہر طرف ایک افراتفری نظر آتی ہے۔ ہم بیوروکریسی کی بات کریں تو تقریباً 1200 سے زائد بیوروکریٹس جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، جن کے پاس کینیڈا کی، یو کے اور مختلف ملکوں کی جناب ان کے پاس ان کے مختلف ملکوں کے اندر موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، ان کا بزنس باہر ہے۔ اب نیشنلٹی اگر آپ دوسرے ملکوں کے لیے ایک بیوروکریٹ لیتا ہے تو اس کی مقصد کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیوروکریسی کو بھی پاکستان جناب اچھا نہیں لگتا۔ جس پاکستان میں وہ 25 سال سرو کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ملک سے اسی ملک میں پڑھیں۔ تو آپ پھر اس ملک میں کون رہنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا علاج بھی باہر ہوگا، ان کے بچے باہر پڑھیں گے، ان کی ہیلتھ ہر چیز باہر سے، تعلیم بھی باہر ہوگی، ان کی بزنس بھی باہر ہوگا، آپ کی بیوروکریسی بھی جناب باہر ہوگی، تو پھر آپ مجھے بتائیں یہاں پہ رہے گا کون؟ صرف مزدور رہے گا جس بیچارے کے پاس صرف گھر آنے جانے کا جناب خرچہ ہے اور وہ مزدوری کرتا ہو، گھر آتا ہے، اور مطلب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ججز جو ہیں وہ بھی ڈیول نیشنل نکلتے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر بھی ایسے ایسے امپورٹ کیے جاتے رہے جن کو شاید ایئرپورٹ پہ جناب ان کو ریسیو کیا جاتا تھا کہ آپ آئیں۔ تو یہ صورتحال اب نہیں چلے گی، اور ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتساب اکراس دی بورڈ چلنے کا ایک نعرہ ہے، آلدو کہ اس میں بہت سی خامیاں موجود ہیں، لیکن ابھی بھی امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اب کی بار پاکستان کو جو کہا جا رہا ہے، تو جو عوام سے ووٹ لیا گیا ہے اس میں بہت سے ادارے شامل ہیں، وہ میرے خیال سے اب کے بعد سمجھ چکے ہیں کہ عوام بھی اب زیادہ دیر جو ہے وہ صبر نہیں کرے گی، ابھی سے ہی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ نئے پاکستان میں ابھی تک ہوا کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل مزید آپ کے سامنے نئی چیزیں لے کے آئیں گے۔